نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رجب کا مہینہ اور ہمارے معاشرے میں پائے جانے والی عبادات۔ رجب کے مہینے میں عموماً 3 کام کیے جاتے ہیں۔ ایک تو 27ویں کی رات کو جاگا جاتا ہے، پھر اگلے دن روزہ رکھا جاتا ہے، رات کو جاگ کر عبادت کی جاتی ہے، اور اس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ اس رات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے، اور روزہ اسی مناسبت سے ایک فضیلت کا کام سمجھ کر رکھا جاتا ہے۔ تیسری چیز جو اس مہینے میں عام ہے وہ کونڈے کرنا ہے، جن کو امام جعفر رحمت اللہ علیہ کے نام سے منسوب کیا جاتا ہے۔ آج ہم ان تینوں چیزوں کا جائزہ لیں گے کہ ان کی حقیقت کیا ہے اور اس بارے میں ہمارا طرز عمل کیا ہونا چاہیے۔ رات کی عبادت، دن کا روزہ شب معراج کی نسبت سے، اور 22 رجب کو کونڈے کرنا امام جعفر کی نسبت سے۔ ان چیزوں کا جائزہ لینے سے پہلے یہ بات ہم اپنے ذہن میں پھر سے دہرا لیں کہ دین دراصل وہ دین ہے جو اللہ سبحانہ و تعالی نے ہم کو دیا ہے، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچایا گیا۔ قرآن پاک اس کے بارے میں فرماتا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے تمہارے لیے دین مکمل کر دیا، تم پر اپنی نعمت کو تمام کر دیا، اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا۔ اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ دین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی مکمل ہو گیا تھا۔ عبادت کے نام پر کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے، اس کا سورس یا تو اللہ کی کتاب ہے یا پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، کیونکہ جب ایک مسلمان ہوتا ہے تو جو کلمہ وہ پڑھتا ہے وہ لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ ہے۔ دین کے نام پر جو کام بھی ہم کریں گے اس کی اتھارٹی انہی 2 ہستیوں کی طرف سے ملنی چاہیے۔ ان کے بعد کسی انسان کو یہ حق حاصل نہیں، خواہ وہ کتنا بھی بڑا عالم کیوں نہ ہو، کتنا بھی ذہین کیوں نہ ہو، کتنا بھی سمجھدار کیوں نہ ہو، کہ وہ دین کے نام پر کوئی اور چیز انٹروڈیوس کرائے، کسی اور چیز کو رواج دے۔ اگر یہ حق دے دیا جائے تو دین میں طرح طرح کی نئی باتیں شامل ہو جائیں جو اصل دین کی جگہ لے لیں گی، اور دین کے نام پر بہت سا انتشار، اختلاف اور باہم عداوت جنم لے گی۔ یہ 3 عبادات، رات کا جاگنا، دن کا روزہ، اور اس کے بعد 22 رجب کو امام جعفر صادق کے نام پر کچھ پکانا اور دینا، یہ تمام چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں موجود نہیں تھیں۔ 27 رجب کی رات، جسے عموماً شب معراج کہا جاتا ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر معراج نصیب ہوئی، اگر کا لفظ میں اس لیے بول رہی ہوں کہ اس تاریخ میں بھی اختلاف ہے، سال میں بھی اختلاف ہے، اس کا ذکر میں بعد میں کروں گی۔ اگر آپ کو معراج نصیب ہوئی بھی اس رات میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی رات جو مخصوص عبادت کی، اس کے بعد کبھی بھی ہر سال 27 رجب کو کوئی خاص عبادت نہیں کی، نہ ہی صحابہ کرام نے کبھی 27 رجب کی رات کو کوئی شب بیداری کی یا اس کی کوئی فضیلت بتائی۔ اسی طرح جہاں تک روزے کا تعلق ہے تو روزہ بھی سنت سے ثابت نہیں ہے، عزت افزائی کی جاتی۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اس رات میں شب بیداری اور اس دن میں روزے کی کوئی حقیقت نہیں۔ اسی طرح جہاں تک امام جعفر کے نام پر جو کنڈے دیے جاتے ہیں،
تو بات یہ ہے کہ یہ تاریخ نہ تو امام جعفر رحمت اللہ علیہ کی پیدائش کی ہے اور نہ ہی آپ کی وفات کی ہے، لہذا ان کی طرف اس کی نسبت کا کوئی ثبوت ہی نہیں ملتا یا جواز ہی نہیں ملتا۔ امام جعفر رحمت اللہ علیہ کی ولادت ایک روایت کے مطابق 8 رمضان 80 ہجری میں ہوئی، یا 83 ہجری کی روایت بھی موجود ہے، 83 یا 80، اور وفات شوال کے مہینے میں 148 ہجری میں ہوئی۔ اس لیے نہ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی پیدائش کی خوشی میں یہ ہو رہا ہے، اور نہ ہی یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی وفات کے ضمن میں یہ کوئی کام ہو رہا ہے، اگرچہ اصلاً ہی کسی کی پیدائش یا کسی کی وفات پر کچھ کھانا پکانا یا مخصوص کھانے پکانا اسلام کی روح کے مطابق ہی نہیں۔ اسلام میں صدقہ خیرات کا جو تصور ہے وہ یہ کہ انسان جب اپنے پاس کچھ مال پائے یا کسی ضرورت مند کو دیکھے تو وہ صدقہ خیرات کرے۔ اسی طرح اسلام نے صدقہ خیرات کی کچھ مخصوص شکلیں نہیں بتائیں کہ وہ حلوہ ہو یا کھیر ہو یا پوریاں ہوں یا چاول ہوں یا دیگ ہو یا بریانی ہو یا کوفتے ہوں، نہیں، اس لیے کہ اسلام ایسی کسی تکلیف میں انسان کو نہیں ڈالتا جو انسان کے لیے نبھانا مشکل کا سبب ہو یا مشکل پیدا کرے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام ایک یونیورسل ریلیجن ہے، وہ کسی خاص کلچر کی پیداوار نہیں، یا کسی خاص کلچر کے لیے نہیں، کسی خاص ملک یا علاقے کے لیے نہیں، ہر زمانے، ہر دور اور ہر علاقے کے لوگوں کے لیے ہے، اور اس میں ایسے احکامات ہیں کہ جو ہر علاقے کے لوگ سہولت کے ساتھ کر سکیں۔ کئی معاشرے ایسے ہیں کہ جہاں کھیر پکائی ہی نہیں جاتی یا پوریاں بنانے کا طریقہ ہی نہیں آتا، یا کئی لوگ پوریاں بنانا جانتے ہی نہیں، تو کیا ایسے لوگ پھر اس عبادت سے محروم رہیں گے کہ جو ایک مخصوص کھانا نہ پکا سکتے ہوں؟ اس لیے جتنی بھی من گھڑت چیزیں دین میں داخل کی گئیں ان سب کے پیچھے اسی قسم کی باتیں آپ کو ملیں گی۔ کونڈوں کی رسم کے بارے میں ایک روایت کے مطابق اس کی ابتدا 1906 میں امیر مینائی کے خاندان سے ہوئی اور امام جعفر کے نام پر شروع ہوئی، اور یہ امیر مینائی کا خاندان جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ لکھنؤ سے یا ہندوستان سے تعلق رکھتا ہے، تو اس رسم کی تو ابتدا بھی عرب سے نہیں ہوئی، یا جہاں اسلام کا اوریجن ہے وہاں سے نہیں آئی، تو اس کو اسلام یا دین کا حصہ یا نیکی یا عبادت آپ کیسے قرار دے سکتے ہیں؟ اگر آپ کو کسی کو بھی روح کو ثواب پہنچانا ہے، ان کے لیے صدقہ خیرات کرنا ہے، تو کوئی دن مقرر کرنے کی ضرورت نہیں، جب آپ کا دل چاہے اور جہاں آپ کا دل چاہے، جہاں آپ ضرورت سمجھیں وہاں آپ کر لیں، اور صرف چند مخصوص اشخاص کے لیے ہی نہیں، اس سے زیادہ کے لیے بھی آپ کر سکتے ہیں۔ پھر اسی طرح شب معراج، جس کا تعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آسمان پہ جانے سے ہے، اس کی حقیقت کے بارے میں اور اس کی کچھ تفصیلات کے بارے میں آپ سے بات کروں گی۔ اگر کوئی شخص اس دن کو بہت اہمیت دینا ہی چاہتا ہے تو وہ بھی اپنے عمل پر غور کرے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس تاریخ کے بارے میں بے شمار اختلافات ہیں، یعنی تاریخ یا مہینہ یا سال کے بارے میں یا اس کے اجزاء کے بارے میں تقریباً 36 اقوال ہیں۔ بعض کے خیال میں یہ ربیع الاول میں ہوئی، بعض نے رمضان کا مہینہ قرار دیا، بعض نے ہجرت سے 1 سال پہلے، بعض نے 1 سال 6 ماہ کہا، بعض نے 1 سال 5 ماہ کہا، کسی نے 1 سال 2 ماہ کہا، کسی نے 3 ماہ کہا، کسی نے 1 سال 4 ماہ کہا، یعنی بے شمار اقوال ہیں اس کے بارے میں۔ ایسا کیوں ہے کہ ایک اتنا بڑا واقعہ ہوا اور اس کی تاریخ بھی صحیح معلوم نہیں؟ تو اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اسلام کے دور اول میں لوگوں کو تاریخوں سے زیادہ دلچسپی نہیں تھی، وہ تاریخیں صرف یاد رکھتے تھے حج کی یا رمضان کی، جس میں مخصوص عبادات کرنا ہوتی تھی۔ اس کے علاوہ کون کس دن فوت ہوا، کس دن پیدا ہوا، یہ چیزیں ان کے نزدیک کچھ بہت اہمیت کی حامل نہیں تھی، یا کون سا واقعہ کس دن ہوا، وہ واقعے کو تو دیکھتے تھے، اس کی روح کو تو دیکھتے،
لیکن اس کی تاریخ ان کے نزدیک ایک غیر اہم چیز تھی، کیونکہ ان کے ہاں دن منانے کا رواج ہی نہیں تھا۔ صحابہ کرام کے اندر ہمارے معاشرے کی طرح دن منانا، اینیورسریز اور اسی طرح برسی اور ولادت کے دن، یہ تمام چیزیں اس کلچر کا حصہ نہیں تھی، یعنی اسلامی کلچر کا۔ بیسیکلی اسلام میں جو اہم دن ہیں جیسے عیدیں ہیں یا مہینے ہیں، رمضان اور حج کا مہینہ ہے، یا اسی طرح کچھ اور مہینوں کی فضیلت ہے جیسے محرم کے روزوں کی فضیلت ہے، یا ذوالحج کے ابتدائی عشرے کے روزوں کی فضیلت ہے، یا شعبان کے روزوں کی فضیلت ہے، یا ہر مہینے 3 دن ایام 20 کے روزے کی بات آئی ہے۔ یہ دن تو شریعت نے خود مقرر کر دیے، لیکن اس کے علاوہ باقی چیزیں بعد کے دور میں پیدا ہوئیں، ان کو دین کا حصہ بنا لینا اور ان کے اوپر اس طرح پابندی سے عمل کرنا جیسے نماز کی پابندی کی جاتی ہے، تو یہ دین میں نئی روایات پیدا کرنے کے برابر ہوگا۔ اگر ہم ایک مشہور روایت کے مطابق مان ہی لیں کہ یہ رات معراج کی رات ہے، تو آئیے دیکھتے ہیں کہ معراج کی رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کچھ دکھایا گیا۔ آپ نے بنیادی طور پر اچھے اور برے کام کرنے والوں کے انجام دیکھے۔ تو احادیث کی کتابوں میں معراج کے بارے میں جو کچھ ملتا ہے اس کی تفصیل آپ کے سامنے رکھوں گی تاکہ اس سے ہم کچھ سبق لیں، کیونکہ وہ ایک سبق آموز واقعہ ہے، اور ان اعمال سے بچیں جن پر سزا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی اپنی آنکھوں سے، اور وہ کام کریں جن پر جزا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی۔ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ سورۃ بنی اسرائیل۔ پاک ہے وہ خدا جو اپنے بندے کو رات ہی رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گیا، جس کے آس پاس ہم نے برکت رکھی ہے تاکہ ہم اسے اپنی قدرت کے بعض نمونے دکھائیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہی خوب سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ ان آیات میں جس واقعے کی طرف اشارہ ہے وہ واقعہ اسراء کے نام سے مشہور ہے۔ اسراء کا لفظی معنی ہے رات کو سفر کرنا، رات کو چلنا۔ اس میں بنیادی طور پر مسجد حرام سے مسجد اقصی تک جانے کی بات ہے۔ احادیث کی کتابوں سے پھر مسجد اقصی سے آگے آسمانوں تک جانے کی بات ہے۔ اس سفر کا مقصد کیا تھا؟ قرآن پاک میں آیا ہے لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نشانیاں دکھائیں، اپنی آیات دکھائیں۔ تو پھر اگر ہم مانیں کہ معراج رجب میں تھی اور اس رات میں تھی، تو اصل چیز تو پھر وہ واقعہ ہے جو پیش آیا، اور پھر واقعہ میں بھی صرف واقعہ نہیں، اس کا مقصد کہ کیوں یہ واقعہ پیش آیا، اور وہ واقعے کا مقصد کیا ہے؟ لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نشانیاں دکھائیں۔ آپ نے دیکھی، ہم کو بتائیں، ہم کو بھی دیکھنی چاہیے کہ آپ نے کیا دیکھا، ہم کو معلوم ہونا چاہیے۔ اسی طرح سورۃ النجم میں اس واقعے کی طرف کچھ اشارہ ملتا ہے، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَى وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى أَفَتُمَارُونَهُ عَلَى مَا يَرَى وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِندَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى عِندَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى لَقَدْ رَآى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى۔ ان آیات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آسمانوں کی طرف جانے کا اور وہاں پر سدرۃ المنتہا اور اس کے آس پاس کی چیزوں کو دیکھنے کا اشارہ ملتا ہے،
اور اس کے بھی آخر میں جو بات فرمائی گئی وہ کیا ہے؟ لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی کیا؟ اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں. اور آپ کو معراج کیوں کروائی گئی تھی؟ آسمانوں پہ کیوں لے جایا گیا؟ یہ سب منظر کیوں دکھایا گیا؟ تاکہ آپ عین الیقین کچھ حقائق کو ملاحظہ فرمائیں اور پھر واپس آ کر لوگوں کو بتائیں اور لوگ ان سے فائدہ اٹھائیں. اس کا ترجمہ ہے، قسم ہے ستارے کی جب وہ جھکے کہ تمہارے ساتھی نے نہ راہ گم کی ہے اور نہ ٹیڑھی راہ پر ہے اور نہ اپنی نفسانی خواہش سے کوئی بات کہتے ہیں. یعنی یہ پہلے ہی وضاحت کر دی گئی کہ آپ اپنی کوئی من گھڑت دل کی باتیں نہیں کرتے. وہ قرآن تو صرف وہی ہے جو اتاری جاتی ہے. اسے پوری طاقت والے فرشتے نے سکھایا ہے جو زور آور ہے. وہ سیدھا کھڑا ہو گیا اور وہ بلند آسمان کے کناروں پر تھا، یعنی فرشتہ. پھر نزدیک ہوا اور اتر آیا، پس 2 کمانوں کا فاصلہ رہ گیا، بلکہ اس سے بھی کم. پس اس نے خدا کے بندے کو پیغام پہنچایا جو بھی پہنچایا. جو دیکھا اس میں پیغمبر کے دل نے جھوٹ نہیں کہا. کیا تم جھگڑا کرتے ہو اس پر جو پیغمبر دیکھتے ہیں؟ اسے تو ایک مرتبہ اور دکھایا تھا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک اور مرتبہ بھی دکھایا تھا. کہاں؟ سدرۃ المنتہا کے پاس. وَلَقَدْ رَآهُ، اور البتہ تحقیق اس نے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تھا اس کو یعنی جبریل کو. کہاں؟ نزلتاً اخرى، ایک اور مرتبہ. کہاں؟ عند سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا کے پاس. اسی کے پاس جنت المأویٰ ہے. جبکہ سدرہ کو چھپائے جا رہی تھی وہ چیز جو چھپا رہی تھی، نہ تو نگاہ بہکی نہ حد سے بڑھی. یقیناً اس نے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیوں میں سے بعض نشانیاں دیکھی تھی. یہ تو ہے قرآن کا بیان. لیکن باقی تفصیلات کہ وہ نشانیاں کیا تھیں، قرآن نے صرف کیا ذکر کیا کہ نشانیاں دیکھی. وہ نشانیاں کیا تھیں وہ احادیث کی کتابوں میں ہیں. اب ان کے بارے میں تھوڑی سی روایات میں آپ کے سامنے پڑھوں گی، اور اس کی روشنی میں ہمیں معراج اور رجب کو دیکھنا چاہیے اور اپنے اعمال کی طرف نظر کرنی چاہیے. صحیح بخاری میں حضرت انس بن مالک سے مروی ہے کہ معراج والی رات میں جب کہ بیت اللہ شریف سے آپ کو بلایا گیا، آپ کے پاس 3 فرشتے آئے جبکہ آپ سو رہے تھے. ان میں سے اگلے نے پوچھا کہ ان سب میں سے کون ہیں؟ درمیان والے نے جواب دیا کہ یہ سب سے اچھے ہیں. تو سب سے آخر والے نے کہا بس پھر ان کو لے چلو. یعنی آپ اور لوگوں کے قریب سوئے ہوئے تھے، اسی لیے فرمایا کون ہے، پہچان کے پھر آپ کو لے چلے. اس رات میں صرف اتنا ہی ہوا، آپ نے انہیں دیکھا نہیں. دوسری رات پھر یہ تینوں آئے. اس وقت بھی آپ سو رہے تھے، لیکن آپ کا سونا اس طرح کا تھا کہ آنکھیں سو رہی تھیں اور دل جاگ رہا تھا. تمام انبیاء کی نیند ایسی ہی ہوتی ہے. اس رات انہوں نے آپ سے کوئی بات نہیں کی اور آپ کو اٹھا کر زمزم کے پاس لٹایا. سینہ گردن تک خود جبریل علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے چاک کیا. یہ شق صدر کا واقعہ دوسری مرتبہ ہوا، ایک مرتبہ بچپن میں بھی. اور سینہ اور پیٹ کی تمام چیزیں نکال کر انہیں اپنے ہاتھ سے زمزم کے پانی سے دھویا. جب خوب پاک صاف کر چکے تو آپ کے پاس ایک سونے کا تشت لایا گیا جس میں سونے کا ایک بڑا پیالہ تھا جو حکمت اور ایمان سے پر تھا. اس سے آپ کے سینے کو اور گلے کی رگوں کو پر کر دیا، پھر سینے کو سی دیا. اس دور میں تو یہ بات جب آپ نے بتائی تو لوگوں کے ایمان ہل گئے اور لوگوں کو سمجھنے بھی مشکل ہو گئی. اگر اس دور کے لوگوں کو یہ بتایا جاتا کہ 1400 سال بعد کچھ لوگ ایسے پیدا ہوں گے جو عام انسانوں کے بھی سینے چیر کر ان کے دل نکال کر بدلیں گے، تو ان کے ایمان شاید متزلزل ہو جاتے اور کوئی یقین نہ کرتا. آج اگر انسان نے یہ مہارت حاصل کر لی ہے تو فرشتوں کے لیے یہ کام آخر کیوں مشکل ہے جو زمین سے آسمان اور آسمان سے زمین تک آتے جاتے ہیں. مسلم کی روایت ہے کہ پھر آپ کے پاس ایک تیز رفتار سواری لائی گئی جس کا نام براق تھا، جو صحیح معنوں میں برق رفتار تھا. منتہائے نظر پر ایک قدم رکھتا تھا، یعنی اس کا ایک قدم کہاں ہوتا تھا؟
کہ جہاں نگاہ جا کے ٹکتی تھی ایک یہاں اور ایک وہاں، یعنی اتنا تیز رفتار. حضرت جبریل علیہ السلام نے اس کو پکڑ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سوار ہونے کے لیے کہا. آپ نے سوار ہونے کا جب ارادہ کیا تو وہ براق کسی قدر شوخی اور تیزی کرنے لگا. حضرت جبریل نے اس کے کان میں کہا کہ تجھے معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مکرم اور محترم کوئی نہیں جو تجھ پر سوار ہوا. یہ سن کر براق ارق ارق اور پسینہ پسینہ ہو گیا. اب یہ ترمذی کی روایت ہے، لہذا یہ مختلف کتابوں کی روایات کا مجموعہ ہے. جہاں جہاں جو آئے گی روایت اس کتاب کا نام بھی میں کوٹ کرتی جاؤں گی تاکہ کبھی آپ کو ریفرنس کے لیے دیکھنا ہو تو دیکھ سکیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سوار ہو گئے. حضرت جبریل آپ کے رفیق اور ہم رکاب ہوئے. امام بہقی نے حضرت ابن عباس سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شب معراج میں ایک مقام سے مجھے نہایت ہی اعلیٰ اور مست خوشبو آنے لگی. میں نے پوچھا یہ خوشبو کیسی ہے؟ جواب ملا کہ فرعون کی لڑکی کی مشاطہ کہتے ہیں جو کنگھی کرتی، جیسے پارلر میں کام کرنے والی جیسے لڑکیاں ہوتی، تو اس کے دربار میں یہ ایک بیوٹیشن تھی، وہ سمجھیں، یا مشاطہ، اور اس کی اولاد کے محل کی ہے. فرعون کی شہزادی کو کنگھی وغیرہ کرتے ہوئے اس کے ہاتھ سے اتفاقاً کنگھی گر پڑی تو اس کی زبان سے بے ساختہ بسم اللہ نکل گیا. اس پر شہزادی نے اس سے کہا، اللہ تو میرا باپ ہی ہے. فرعون کہتا تھا نا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا بڑا رب ہوں. تو اس نے جواب دیا، نہیں، اللہ وہ ہے جو مجھے اور تجھے اور خود فرعون کو روزی دیتا ہے. اس نے کہا، اچھا کیا تو میرے باپ کے سوا کسی اور کو رب مانتی ہے؟ اس نے جواب دیا کہ ہاں، میرا اور تیرا اور تیرے باپ کا رب اللہ ہے. اس نے اپنے باپ فرعون سے کہلوایا، یعنی بتایا اس کو، تو وہ بہت ناراض ہوا. اسی وقت برسر دربار بلوا بھیجا اور کہا، کیا تو میرے سوا کسی اور کو اپنا رب مانتی ہے؟ اس نے کہا، ہاں، میرا اور تیرا رب اللہ ہی ہے جو بلندیوں اور بزرگیوں والا ہے. فرعون نے پھر اسی وقت حکم دیا کہ تانبے کی جو دیگ بنی ہوئی ہے اسے خوب تپایا جائے. جب وہ بالکل آگ جیسی ہو جائے تو اس کے بچوں کو اس میں ایک ایک کر کے ڈال دیا جائے، خود اسے بھی اسی میں ڈال دیا جائے. فرعون کے بارے میں قرآن میں آتا ہے نا، انہو طغا، سرکش ہو گیا ہے اور بہت شدید قسم کی سزائیں دیتا تھا اپنے لوگوں کو. چنانچہ وہ گرم کی گئی. جب وہ آگ جیسی ہو گئی تو حکم دیا کہ اس کے بچوں کو اس میں ڈال دیا جائے. اس نے کہا، بادشاہ ایک درخواست میری منظور کرو، وہ یہ کہ میری اور میرے بچوں کی ہڈیاں ایک ہی جگہ ڈال دینا. فرعون نے کہا، تیرے حقوق میرے ذمے کچھ ہیں اس لیے یہ منظور ہے، نہیں تو ہماری خدمت گار ہے اس لیے تمہاری یہ بات پوری کر دوں گا. جب وہ اور اس کے بچے اس میں ڈال دیے گئے اور سب جل کر راکھ ہو گئے تو سب سے چھوٹے بچے کی باری آئی جو ماں کی چھاتی سے لگا ہوا دودھ پی رہا تھا. فرعون کے سپاہیوں نے جب اسے گھسیٹا تو اس نیک بندی کی آنکھوں تلے اندھیرا چھا گیا. خدا نے اس بچے کو اس وقت زبان دی. اس نے بآواز بلند کہا، اماں جان افسوس نہ کرو، ذرا برابر بھی پسو پیش نہ کرو، حق پر جان دینا ہی سب سے بڑی نیکی ہے. چنانچہ اسے صبر آ گیا، اسے بھی اس میں ڈال دیا گیا اور آخر میں ان بچوں کی ماں کو بھی، رضی اللہ عنہم اجمعین. یہ خوشبو کی مہکیں اسی کے جنتی محل سے آ رہی ہیں. آپ نے اس واقعے کے ساتھ ہی بیان فرمایا کہ 4 چھوٹے بچوں نے گہوارے میں بات کی تھی. ایک تو یہی بچہ، ایک وہ جس نے حضرت یوسف کی شہادت دی تھی، اور ایک وہ بچہ جس نے حضرت جریج رضی اللہ کی پاکدامنی کی شہادت دی. ان پہ الزام لگا. اور حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام، اس میں ذکر تفسیر ابن کثیر میں موجود ہے. اس کے بعد براق لایا گیا دوبارہ. آپ اس پر سوار ہو کر آسمان تک پہنچے، پہلے آسمان تک. جبریل علیہ السلام نے آسمان کا دروازہ کھلوایا. فرشتوں کی طرف سے پوچھا گیا، کون ہے؟ حضرت جبریل نے فرمایا، میں جبریل ہوں. پوچھا گیا، ساتھ کون ہے؟ بتایا گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. پوچھا گیا، ان کے پاس پیغام الہی دے کر بھیجا گیا؟ جبریل نے کہا، ہاں. یہ بخاری کی روایت ہے. یعنی پھر آپ کے لیے دروازہ کھولا گیا. بخاری کی روایت میں ہے کہ فرشتوں نے یہ سن کر کہا، مرحبا، آپ بہت اچھا آئے، ویلکم. دروازہ کھول دیا گیا. آپ فرماتے ہیں کہ میں وہاں پہنچا تو حضرت آدم علیہ السلام موجود تھے. جبریل علیہ السلام نے کہا، یہ آپ کے باپ آدم ہیں، ان کو سلام کیجئے. میں نے سلام دیا. آپ نے جواب دیا اور کہا، مرحبا فرزند صالح، نبی صالح. بخاری کی روایت میں ہے
پھر مجھ کو جبریل لے کر آگے بڑھے، دوسرے آسمان تک پہنچے اور اسی طرح سوال جواب ہوا اور دروازہ کھولا گیا۔ وہاں آپ کو عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام ملے، جو دونوں باہم خالہ زاد بھائی بھی ہیں۔ جبریل علیہ السلام نے کہا، یہ یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام ہیں، ان کو سلام کیجیے۔ میں نے سلام کیا، دونوں نے جواب دیا۔ پھر کہا کہ مرحبا برادر صالح اور نبی صالح، اور پھر اسی طرح ان سے کچھ باتیں ہوئیں، اور ان کو برادر اس لیے کہا گیا، بھائی اس لیے کہا گیا کہ آپ ان کے ڈسینڈنٹ نہیں، یعنی وہ دوسری نسل سے ہیں۔ بخاری میں ہے کہ مجھ کو جبریل علیہ السلام تیسرے آسمان کی طرف لے کر چڑھے اور دروازہ کھلوایا۔ پوچھا گیا کون؟ جبریل نے کہا میں ہوں۔ پوچھا گیا تمہارے ساتھ کون؟ انہوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوچھا گیا ان کے پاس پیغام الہی ہے؟ جبریل نے کہا ہاں۔ فرشتوں نے کہا مرحبا، آپ بہت اچھا آئے۔ دروازہ کھولا گیا، وہاں پہنچا تو دیکھا کہ یوسف علیہ السلام موجود ہیں۔ جبریل علیہ السلام نے کہا یہ یوسف علیہ السلام ہے، ان کو سلام کیجیے۔ میں نے سلام کیا، انہوں نے جواب دیا۔ انہوں نے کہا مرحبا برادر صالح اور نبی صالح، کیونکہ وہ بھی بنی اسرائیل میں سے تھے، اس لیے بھائی کہہ رہے ہیں۔ بخاری کی روایت میں کہ جبریل علیہ السلام مجھ کو لے کر آگے بڑھے، چوتھے آسمان پر اسی طرح سوال جواب ہوا، اور وہاں پر حضرت ادریس علیہ السلام موجود تھے، سلام دعا ہوئی، اور اسی طرح کہا برادر صالح اور نبی صالح۔ پھر جبریل علیہ السلام آگے بڑھے پانچویں آسمان تک، وہاں بھی اسی طرح سلام دعا ہوا، وہاں پر ہارون علیہ السلام موجود تھے، انہوں نے بھی برادر صالح اور نبی صالح کہہ کر ویلکم کیا۔ پھر آگے چڑھے چھٹے آسمان تک، دروازہ کھلوایا گیا اور اسی طرح سوال جواب ہوا، اور یہاں پر موسیٰ علیہ السلام تھے۔ جب وہ ان کو چھوڑ کر آگے بڑھے تو وہ رونے لگے۔ پوچھا کیا ہے، آپ کے رونے کی وجہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا میں اس لیے روتا ہوں کہ ایک نوجوان پیغمبر میرے بعد مبعوث ہوئے، جن کی امت کے جنت میں داخل ہونے والے میری امت کے جنت میں داخل ہونے والوں سے زیادہ ہوں گے، تو مجھ کو اپنی امت پر حسرت ہے، یعنی بنی اسرائیل پر، کہ انہوں نے میرا اس طرح اتباع نہ کیا جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت آپ کی اطاعت کرے گی۔ اسی لیے میری امت کے ایسے لوگ جنت سے محروم رہے تو ان کے حال پہ رونا آتا ہے۔ پھر ساتویں آسمان پر پہنچے تو وہاں پر ابراہیم علیہ السلام کو پایا، کہا گیا ان کو سلام کیجیے، آپ نے ان کو سلام کیا۔ انہوں نے کہا فرزند صالح اور نبی صالح، یعنی بیٹا کہہ کے پکارا، اور آپ اپنی کمر بیت المعمور سے ٹیک کر بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے نا کہ ساتویں آسمان پر بیت المعمور ہے، خانہ کعبہ کی طرح، اور وہاں ہر روز 70,000 فرشتے طواف کرتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے چونکہ دنیا میں بیت اللہ بنایا تو اس کے اعزاز میں آپ کو ساتویں آسمان پر جو بیت اللہ ہے وہاں پر رکھا گیا۔ مسلم کی روایت ہے کہ بیت المعمور میں ہر روز 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں۔ بخاری کی روایت میں یوں ہے کہ میں ایک ایسے ہموار میدان میں پہنچا جہاں میں نے قلموں کے لکھنے کی آواز سنی۔ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر اور میری امت پر 50 وقت کی نمازیں فرض کی۔ مسند احمد کی روایت میں ہے کہ سورۃ بقرہ کی آخری آیتیں کون سی ہیں؟ آمن الرسول، وہ مجھ کو عنایت ہوئی، اور یہ بات کہ جو شخص آپ کی امت میں سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے اس کے گناہ معاف ہو جائیں۔ مسلم میں ہے کہ آپ سے یہ وعدہ بھی کیا گیا کہ جو شخص کسی نیکی کا ارادہ کرے اور کسی وجہ سے نہ کر سکے تب بھی اس کو ایک نیکی کا سبب ہوگا، اور جب گناہ کا ارادہ کرے اور اس گناہ کو نہ کرے تو گناہ نہیں لکھا جائے گا، اگر کیا تو ایک ہی گناہ لکھا جائے گا۔ بعض روایات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کو بھی دیکھا، لیکن جو زیادہ ترجیح والی روایات ہیں وہ کیا ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف کلام فرمایا۔ آپ نے جنت اور دوزخ کو دیکھا، جہنم میں زیادہ تر ناشکر گزار عورتیں نظر آئیں، جنت میں زیادہ تر غرباء اور مساکین دکھائی دیے۔ بہرحال آپ نے بہت سے عجائبات، اللہ کی نشانیوں کو دیکھا اور واپس ہوئے۔ واپس آتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے دریافت کیا کہ آپ کو کیا حکم ملا؟ میں نے کہا ایک دن رات میں مجھ پر اور میری امت پر 50 نمازیں فرض کی گئی۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا آپ کی امت ایک دن رات میں 50 نمازیں نہ کر سکتی، میں بنی اسرائیل سے 30 تجربہ کر چکا ہوں۔ آپ اپنے رب کے پاس واپس جائیں، کمی کی درخواست کیجیے۔ موسیٰ علیہ السلام کے فرمانے پر میں اللہ تعالیٰ کے پاس واپس گیا اور کمی کی درخواست کی۔ اللہ تعالیٰ نے میری درخواست کو قبول کیا، نمازوں میں تخفیف فرمائی۔ میں واپس آیا تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کتنی کم ہوئی؟ میں نے کہا 10۔ انہوں نے کہا ابھی بھی بہت واپس جائے۔
پھر اللہ تعالیٰ نے 10 اور کم کر دی. پھر میں واپس آیا, پوچھا اب کتنی ہیں؟ تو ان کے دریافت کرنے پر میں نے کہا کہ اتنی نمازوں کی کمی ہو گئی. موسیٰ علیہ السلام نے کہا پھر جاؤ اور کمی کراؤ. پھر معافی کی اپیل کی گئی, اور اس طرح پھر 10 اور ایک دفعہ میں 5 اور باقی 5 رہ گئی. موسیٰ علیہ السلام نے کہا ابھی بھی کمی کراؤ, کہ لوگ 5 بھی نہیں پڑھیں گے. میں نے کہا مجھے اب شرم آتی ہے, جتنا اللہ تعالیٰ نے فرض کیا میں اس پہ راضی ہوں. آپ فرماتے ہیں کہ جب میں وہاں سے واپس آیا تو ایک پکارنے والے نے پکار کر کہا میں نے اپنا فرض پورا کر دیا, بندوں سے تخفیف کر دی, 5 نمازیں 50 کے برابر ہیں. پھر میں جہاں سے گیا تھا وہیں واپس آ گیا. اور جس وقت واپس آ کر آپ نے لوگوں کو خبر دی تو بہت سے ایمان والوں کے ایمان متزلزل ہو گئے کہ یہ کیسے ممکن ہے. اور ہو سکتا ہے کہ اب بھی یہ باتیں سن کر بہت سے لوگوں کے دل ہل گئے ہوں کہ یہ بھلا کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ نے یہ سب کچھ دیکھ لیا. بات یہ ہے کہ مشکل اسی وقت ہو سکتی ہے جب انسان اللہ تعالی کی قدرت پر شک کرے, اور اگر اس بات کا یقین ہو کہ اللہ کے ہاں کچھ بھی مشکل نہیں, کن کہہ کے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے, کسی سے کرا سکتا ہے, ایک اشارے میں اوپر سے نیچے اور نیچے سے اوپر تہ و بالا ہر چیز کو کر سکتا ہے. مسلم میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب میں نے معراج کا یہ واقعہ مشرکین مکہ کو سنایا تو انہوں نے اس کی تردید کی اور تکذیب کی, اور بیت المقدس کی علامتیں دریافت کرنا شروع کر دی کہ کیسا ہے بیت المقدس. تو اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کو میرے سامنے ظاہر فرمایا, اور جو جو باتیں اور نشانیاں مشرکین دریافت کرتے میں دیکھ دیکھ کر بتاتا جاتا. ان تمام بیانات سے یہ بات یقینی طور پر ثابت ہو گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بحکم خدا مکہ سے بیت المقدس اور وہاں سے 7ویں آسمان پر تشریف لے جا کر اسی شب کو واپس تشریف لائے. آپ جسم سمیت گئے, جسم سمیت آئے. یہ محض خواب نہ تھا بلکہ روح جسم کی بیداری کی حالت کے ساتھ گئے, اور قرآن پاک میں بھی اسی کا ذکر ملتا ہے, کیونکہ قرآن پاک میں آتا نا سبحان الذی اسری بعبدہ, تو عبد کس کو کہتے ہیں؟ روح کو. اب سے مراد روح اور جسم دونوں ہیں. قرآن کے مطابق سب کا حساب کتاب قیامت کے دن ہوگا, تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے پہلے سزا اور جزا یعنی جنت اور دوزخ کا مشاہدہ کیا؟ یہ کون لوگ تھے جن کا حساب پہلے ہوا؟ اس میں یہ وہ لوگ بھی ہو سکتے ہیں جو دنیا سے مر کے جا چکے ہیں, برزخ میں ہیں, اور ان کو وہاں ان کے اعمال کے مطابق سزا لیتے ہوئے دکھا دیا گیا. اگرچہ سب کا فیصلہ قیامت کے دن ہوگا, لیکن اگر کچھ لوگوں کو بطور مثال وہاں اللہ تعالیٰ نے پہلے فیصلہ کر کے ڈال دیا تو اس میں کیا مشکل ہے؟ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بطور تمثیل دکھایا کہ ایسا ہوگا, یعنی جن لوگوں کے ساتھ ہونے والا ہے ان کی شکلیں سامنے لا کے دکھا دی اور ان کو ایک شیپ دے دی, اور فیصلہ بعد میں ہوتا رہے گا. کیا صدقہ خیرات اللہ کے سوا کسی اور کے نام سے دینا جائز ہے, جیسے امام جعفر کے نام پر؟ یہ تو آپ قرآن پاک میں واضح طور پر پڑھ چکے ہیں. سورۃ البقرہ آیت 173 میں دیکھیے, انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم. بے شک اس نے حرام کیا تم پر مردار اور خون اور خنزیر کا گوشت, اور جو پکارا گیا اس پر اللہ کے سوا کسی اور کے لیے, لغیر اللہ واسطے غیر اللہ کے, یعنی اللہ کے سوا کسی بھی نبی, رسول, ولی, کسی بزرگ, کسی نیک انسان کے نام پر کچھ دینا یعنی اس کی خوشی کے لیے یہ درست نہیں. ہاں کسی کی طرف سے صدقہ کرنا اس کی اجازت ہوتی, مثلاً کسی کو ثواب پہنچانے کے لیے اگر کوئی شخص کچھ دیتا ہے تو وہ اور بات ہے. مثلاً آپ اپنے والدین کی طرف سے قربانی کریں یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کریں یا کسی اور کی طرف سے آپ کریں, یہ تو ٹھیک ہے, لیکن ان کے نام پر کرنا کہ وہ ہم سے خوش ہوگا تو شرط یہی تو ہے. تو کوئی بھی ایسا کام کہ کسی انسان چاہے کوئی زندہ ہے چاہے کوئی فوت ہو گیا, مثلاً اگر کوئی شخص زندہ ہے اور آپ اس کے ساتھ نیکی صرف اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ قیامت کے دن ہم کو اللہ سے چھڑا لے, تو یہ تصور غلط ہے. ہاں اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ دنیا میں آپ کو نیکی کی طرف لے جائے, وہ اور بات ہے. کیا رجب کے پورے ماہ کے اندر روزہ رکھنا منع ہے یا 27 رجب کا؟
یہ نہیں کہ پورے ماہ میں روزہ نہیں رکھ سکتے، نفلی روزہ عادتاً جو آپ رکھتے ہیں، مثلاً 13، 14، 15 کا وہ رکھیے. اگر آپ کو عادت ہے سوموار یا جمعرات کے روزے کی رکھیے، لیکن مخصوص اس تاریخ کو ہی روزہ رکھنا یہ نہیں ہونا چاہیے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.